الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى قوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. قرآن کی آیت جس کو عنوان کلام قرار دیا ہے، یہ آیت امامت کے سلسلے میں ہے اور خاص طور سے امامت کی علت غائی بیان کر رہی ہے۔ دیکھیں، مجھے زیادہ وقت نہیں لینا ہے کیونکہ تاخیر ہو چکی ہے اور شعراء کی بھی طولانی فہرست ہے ماشاءاللہ، اور آپ بھی شعراء کو سماعت کرنے کے لیے آئے۔ صرف دو تین جملے آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنا ہے۔ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً، ہم نے ان سب کو امام بنایا۔ اس آیت میں پہلے تو یہ اعلان کیا جا رہا ہے امامت کا جو عہدہ ہے یہ پروردگار عالم ہی امام بناتا ہے، یہ بھی اختیار میں نہیں ہے بندوں کے۔ اس سلسلے میں آیتیں بھی بہت ہیں، جیسے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ اماما۔ امتحان لیا اللہ نے جناب ابراہیم کا چند کلمات سے اور اس کو پورا کر دیا تو اللہ نے کہا لوگوں کا امام قرار دیتے۔ تو یہ بات واضح ہے کہ پروردگار عالم امام بناتا ہے، یہ اختیار بندوں کو نہیں دیا ہے۔ اور یہاں اس کے بعد علت غائی بیان کیا جا رہا ہے، یعنی کس لیے امام کو بنایا ہے اللہ نے، امام کو بھیجنے کا مقصد کیا ہے۔ یہدون بامرنا وجعلناہم ائمہ یہدون، علت غائی بیان کیا جا رہا ہے کہ ہدایت کے لیے امام کو بھیجا ہے اللہ۔ مقصد ہے کہ کسی شے کو وجود میں آنے کے لیے چار چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ اگر یہ چار چیزیں نہیں ہیں تو کوئی بھی شے، کوئی بھی چیز وجود میں نہیں آتی۔ پہلی چیز علت فاعلی، دوسری علت صوری، تیسری علت مادی، چوتھی علت غائی۔ ان چار چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ صرف دو جملوں میں اس کی تشریح کرتا چلوں۔ علت فاعلی کسے کہتے ہیں؟ بنانے والے۔ اگر کوئی بنانے والا نہیں ہے تو کوئی بھی شے وجود میں نہیں آ سکتی، اور بنانے والے کا وجود میں ہونا پہلے ضروری ہے۔ اور پھر اس کے بعد علت صوری، کوئی بھی شے، کوئی بھی چیز بنائی جاتی ہے تو اس کی شکل و صورت کیسی ہے، یہ دو چیزیں۔ پھر اس کے بعد علت مادی، یعنی کسی شے کو بنانے کے لیے مٹیریل چیزوں کا وجود میں ہونا، اور پھر اس کے بعد جو چیز بنائی گئی ہے وہ کس مقصد کے لیے بنائی گئی۔ پہلے تو وجود میں ہونا بنانے والے کا ضروری ہے، اور بنانے والے کے ذہن میں پہلی بات آئی کہ جو چیز بنائی جا رہی ہے کس مقصد کے لیے۔ اگر مقصد نہیں ہے سامنے تو نہ تو
सूरी ना तो मादी, ये दो चीजें वजूद में नहीं आ सकती। मसलन एक मिंबर बनाना हमें है, मिंबर बनाना है तो मिंबर के बनाने वाले का होना जरूरी है कि उस पर बैठे खतीब और बैठ करके हिदायत की बातें करें। तो अब ऐसी शक्ल और सूरत होना चाहिए, ऐसी शक्ल और सूरत होना चाहिए कि जिस पे बैठा जा सके। अब ये बनाने के लिए कभी ईंटों के जरिए बनाया जाता है, कभी जो है बालू के जरिए भी बनाया जा सकता है, कभी मिट्टी के जरिए भी बनाया जा सकता है। अगर कुछ न मिले तो ऊंटों की कजाओं से बनाया जा सकता है। तो इस चीज का होना जरूरी है, पहले बनाने वाले का होना जरूरी है। इल्लत फाइली, इल्लत सूरी, इल्लत मादी, इल्लत गाई। तो मकसद क्या है? मकसद क्या है? मकसद जो बनाया गया है इमाम को किस लिए? हिदायत है। अब हिदायत के लिए इमाम को परवरदिगार आलम बना के भेजा जा रहा। बहरहाल आम इंसानों में और हादी में फर्क होना चाहिए, आम इंसानों में और हादी में फर्क होना चाहिए। ये याद रखें, जब परवरदिगार आलम ने इस चीज का जिक्र किया, इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ खलीफा, इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ खलीफा, मैं जमीन पे खलीफा बनाने वाला हूँ। जब खलीफा बनाने की जरूरत हुई है और जमीन के लिए, तो जमीन की मिट्टी मंगाई गई है और उससे जो गूंधा गया है और एक पुतले को बनाया गया है, उसमें रूह डाला गया है। जनाबे आदम खल्क हुए हैं जमीन के लिए, जमीन की खिलाफत के लिए खल्क किया है। और जिसको आलमीन का खलीफा बनाना है, आलमीन का खलीफा बनाना, ये याद रखें। अंबिया और ये जश्न चहादा मासूमीन है, तो चहादा मासूमीन ही के सिलसिले ये याद रखें। और अंबिया और ये चहादा मासूमीन की तख्लीक में फ़र्क है और ओहदों में फ़र्क है, जिम्मेदारियों में भी फ़र्क है। जितने भी अगर नबी बनाए गए हैं या रसूल बनाए गए हैं या इमाम बनाए गए हैं, तो ज़मीन के लिए बनाया गया है, लोगों के लिए बनाया गया है। लेकिन ये चहादा मासूमीन सिर्फ जमीन ही के लिए नहीं, सिर्फ लोगों के लिए नहीं, आलमीन के लिए बनाया गया है। खुद कुरान ऐलान कर रहा है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। पैगंबर इस्लाम के सिलसिले में वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, आलमीन के लिए रहमत बनाया गया। देखें, आदम के लिए जिक्र नहीं मिलता है, नूह के लिए जिक्र नहीं मिलता है, इब्राहिम के लिए जिक्र नहीं मिलता है, इस्माइल के लिए जिक्र नहीं मिलता है, मूसा के लिए जिक्र नहीं मिलता है, ईसा के लिए जिक्र नहीं मिलता है तो हमारे नबी के लिए, हमारे नबी के लिए, कि आलमीन के लिए बनाया गया है, रहमत बना के भेजा गया है। यानी ये आलमीन है क्या? मैं अपनी गुफ्तगू को समेटूंगा और इख्तिसार से भी इख्तिसार, आलमीन के लिए रहमत बना के भेजा। आलमीन है क्या? आलमीन है क्या? अगर आलमीन को समझना है तो कुरान से समझिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सारी तारीफें अल्लाह के लिए जो आलमीन का रब है। यानी तख्लीक परवरदिगार आलम को आलमीन कहा जाता है। परवरदिगार आलम की जितनी भी तख्लीक है उसको आलमीन कहा जाता है, वरना कोई और लफ्ज इस्तेमाल होता। यानी परवरदिगार आलम की खुदाई बस है आलमीन तक। अब आलमीन कितना बड़ा है ये तो मैं नहीं बता सकता, इसकी हद क्या है मैं तो नहीं बता सकता। अगर कुछ हद समझना है तो मेराज का
واقعہ پڑھ لیجئے. کچھ حد اگر سمجھنا ہے، پورے عالمین آپ نہیں سمجھ پائیں گے، لیکن کچھ حد تک اگر سمجھنا ہے تو معراج کا واقعہ پڑھ لیجئے. مختصر یہ کہ پروردگار عالم کی خدائی عالمین تک ہے. اب میں اس بات کو سمیٹ کے کہوں، جہاں جہاں تک اللہ کی خدائی ہے وہاں وہاں تک میرے نبی کی رحمت ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. وہاں وہاں تک میرے نبی کی رحمت ہے. رحمت، اور اس نبی نے غدیر کے میدان میں اپنے ہاتھوں پہ بلند کر کے کہا من کنتو مولا فہذا علی مولا. دیکھیں جو لوگ گیٹ کے اوپر کھڑے ہیں، یا تو میں اس طرف نہ دیکھوں اسی طرف دیکھوں. اگر زحمت کر کے اس فرش پہ آ جائیں. ذکر اہل بیت وہ فضیلت اور وہ مقام جہاں ذکر اہل بیت ہوتا صرف ایک قوم ہے، اس کے علاوہ کوئی اور قوم نہیں ہے جس کو بزم میں ائمہ معصومین علیہ السلام میں جگہ ملتی ہے. اگر عقیدہ ہے اس فرض پہ ائمہ معصومین آتے ہیں، اگر عقیدہ ہے بھائی، اگر عقیدہ نہیں ہے تو چوتھے امام کا وہ واقعہ پڑھ لیجئے. فرش حسین بچھایا گیا، ذکر اہل بیت کے لیے بچھایا گیا، اور چوتھے امام پوچھنے والے نے پوچھا کہ جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہے ہو. تو یہ بارگاہ اور اس فرض پہ ہم ضرور بیٹھیں، چاہے چند لمحہ ہی صحیح بیٹھیں. تو عالمین کے لیے رحمت نبی کو بناوے. اس نبی نے غدیر کے میدان میں کہا من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا، یعنی جہاں تک میرے نبی کا اختیار ہے وہاں تک علی کا اختیار ہے. جہاں تک نبی کی رسالت ہے وہاں تک علی کی امامت ہے. وہاں تک علی کی امامت ہے. صرف علی ہی کی امامت نہیں ہے، خود پیغمبر نے کہہ دیا اولنا محمد آخرنا محمد کلنا محمد، سب کے سب محمد ہے. علی کا جہاں تک اختیار ہے، علی کے بعد تاخیر ہر امام کا اختیار ہے. دیکھیں بہت اختصار سے، اور ماہ شعبان اور ماہ رجب یہ دو مہینہ، اور بھی چند دن پہلے ولادت کی تاریخیں گزری ہیں امام حسین علیہ السلام کے اور جناب ابو فضل عباس کی. اور آپ آگے آئیے اور نعرہ حیدری لگائیے، تو لگائیے نعرہ حیدری. تو ہدایت کے لیے بھیجا گیا ان کو. وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، لیکن ہدایت جو ان کی ہے وہ ہماری ہدایت میں فرق ہے. ہم جو گفتگو کرتے ہیں انہی سے لی ہوئی باتوں کو ہم لوگوں تک پہنچاتے ہیں، لیکن ہم باہر، ہم پروردگار عالم نے بے امرنا کی قید لگا کے ہم کو جدا کر دیا ہے، ان کو بلند کر دیا ہے کہ وہ جو ہے بے امرنا کی منزل ہے، جب تک وہی نہیں ہوتی ہے اس وقت تک وہ ہدایت نہیں کرتے. اور ہدایت ہماری منزل ہے، ہماری منزل ہے. ہم نے جو ائمہ معصومین علیہ السلام سے سنا وہی ہم
جو علماء نے ذکر کیا، اصحاب نے، ائمہ معصومین علیہ السلام سے لے کے ذکر کیا، وہی ہم لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ جو انہوں نے نماز دیا وہی نماز، اس کے علاوہ بھائی ویسے بھی نماز میں آج کل یہ دور ہے کہ کچھ تبدیلیاں بھی ہو رہی ہیں جو اخباریت کے نام سے سامنے آ رہی ہیں۔ میں نے تقریباً خطبہ جمعہ میں کئی جمعے میں میں نے ذکر کیا تھا کہ یہ جو نماز ہے، یہ نماز ہم جو ہے بنا نہیں سکتے، ہم نہ اس میں کم کر سکتے ہیں نہ اضافہ کر سکتے ہیں۔ جو پیغمبر نے نماز پڑھا ہے، ائمہ معصومین نے ہمیں دیا ہے، بس ایک گروہ ہے نا کہ صاحب تشہد میں اشہد ان امیر المومنین، دیکھیں یہ شیعت کے خلاف ایک سازش ہے جو شیعت کا مرکز ہے، اس مرکز کو توڑ دینے کی کوشش ہے۔ ایک واحد قوم شیعہ ہے جس کا راہبر، جس کا امام پردہ غیب میں ہے، اس نے وارث علماء کو قرار دیا ہے، جو تقلید کے نام سے، جو تقلید کے نام سے، تقلید ہمارے ہاں کیا تصور ہے؟ جو کہیں گے، جو حکم دیں گے اس پہ ہم عمل کریں گے۔ جو کہیں گے، جو حکم دیں گے، وہ اس پہ ہمیں عمل کرنا ہے۔ اگر عمل نہیں کریں گے تو اخباریت، اور یہ جو اخباریت سامنے آ رہی ہے اس لیے آ رہی ہے کہ مقلد کی جو حیثیت ہے اسے پامال کر دیا جائے۔ میں یہاں پہ جو گفتگو کر رہا ہوں کسی مقصد کے تحت گفتگو کر رہا ہوں، ایسا نہیں ہے کہ بے مقصد گفتگو کر رہا ہوں کہ وہ جشن کے سلسلے میں اور یہ گفتگو، کیونکہ یہ گفتگو ایسی گفتگو ہے جو جشن کی بھی آبرو ہے، شیعت کی بھی آبرو ہے، جشن کی بھی آبرو ہے اور شیعت کی بھی آبرو ہے۔ اخباریت ہے کہ اگر صاحب جو حدیث ہے وہ مانیں گے۔ کیا حدیث کو تم سمجھتے ہو؟ کیا حدیث کو تم سمجھ، کیا کتب میں جتنی حدیثیں لکھی گئی ہیں سب صحیح ہیں؟ کیا جتنی حدیثیں لکھی گئی ہیں سب صحیح ہیں؟ یہ سمجھنے کی صلاحیت ہے، اور اس حدیث کو سمجھنے کے لیے کتنے علم کی ضرورت ہے؟ جب سمجھنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے تو اخباریت نہ کہیے گا، مرجعیت کہیے گا۔ یہ چھوٹے چھوٹے افراد دو تین کتابیں جو حدیثیں اور روایتیں جو ہیں رکھ لیتے ہیں، صاحب یہ حدیثی ہے روایت۔ میں یہاں پہ اس لیے ذکر کر رہا ہوں، شیعت میں یا اسلام میں انقلاب ہر دور میں آیا ہے۔ جہاں علماء کے قدم رک گئے ہیں، جہاں خطبہ کی خداوت نے کام نہیں کیا ہے، وہاں شورا نے کام انجام دیا ہے۔ اگر یقین نہ ہو کوفے کا انقلاب پڑھ لیجئے، بولنے پہ پابندی تھی لیکن شعراء نے اشعار کہہ کے کوفے کی دیواروں پہ لکھے ہیں، لوگوں کے ذہن و دماغ کو جھجوڑا ہے۔ خطبات ایک بات کہنے کے لیے 1 گھنٹہ لیتے ہیں، لیکن شعراء جو ہیں
سمجھانے کے لیے ایک مصرع کافی ہوتا ہے، ایک مصرع کافی ہوتا ہے۔ اور ہمارے ہاں انقلاب پیدا، جناب زید شہید کا انقلاب، مجھے ان سب چیزوں کا زیادہ ذکر نہیں کرنا، یا کوئی بھی انقلاب شیعت کا جو آیا شعراء کی دین ہے۔ شعراء سے گزارش ہے، شعراء سے گزارش ہے کہ جو شیعت کی آبرو ہے، مرجعیت جس سے پوری دنیا جو ہے لرزتی ہے، کیسے لرزتی ہے؟ آیت اللہ مدرس کا فتویٰ یاد ہے نا، جو بیٹے سے اور ایران سے تمباکو کا معاملہ ہوا، جب پارلیمنٹ میں بل پاس ہو گیا، آیت اللہ مدرس کے پاس گیا، کہا ایسی تجارت کرنے کی کیا ضرورت ہے، جسمی بھی نقصان ہے اور مالی بھی نقصان ہے۔ اور انہوں نے دستخط نہیں کیا اور بل پاس نہیں ہوا، برٹش کا کروڑوں کا نقصان ہوا۔ اس سے پہلے بھی اور زیادہ جو شدت آئی ہے مرجعیت کے خلاف ان کے بعد آئی ہے کہ شیعت میں اگر مرجعیت کی طاقت کو ہم توڑ دیں، پامال کر دیں، تو شیعت پہ ہم حکومت کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ یاد رکھیں، یہ یاد رکھیں، یہ کبھی قیامت تک نہیں ہو سکتا ہے۔ پردہ غیب میں وارث موجود ہے، اگر ایک ٹوٹے گا دوسرا ٹوٹے گا، ایک نہ ایک مرد مجاہد سامنے آ کے لوگوں کے ذہن و دماغ کو جھجوڑ دے گا۔ پروردگارا ہمیں توفیق دے عمل صالح کی، پروردگارا ہمیں توفیق دے صحیح معنوں میں ہم محب اہل بیت قرار پائیں۔ پروردگارا جو شیعان حیدر کرار کہا جاتا ہے، صحیح معنوں میں شیعان حیدر کرار بننے کی توفیق دے۔ پروردگارا امام زمان ظہور میں تعجیل فرما، قبل منا۔